السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ میں نے آپ کو اس دن صورت سنائی تھی اور بہت ہی آپ لوگوں کو اچھی لگی، اور آپ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہے آپ کوئی ایسی بات بتا دیتی ہیں۔ تو آج کی صورت ہے دوسری صورت میں آج آپ سے انشاءاللہ شیئر کرنے والی ہوں۔ صورت تکاثر پڑھی ہوگی بہت دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت فضل والا ہے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، اور تم ایسی یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ غافل کر دیا ہے زیادتی نے۔ زیادتی ہر قسم کی ہوتی ہے، انسان کے پاس مال کی زیادتی ہو جاتی ہے، اولاد کی زیادتی ہو جاتی ہے نا، سکون کی زیادتی بھی ہو جائے خاندان قبیلہ ہر چیز پہ انسان اتراتا ہے نا، اور بہتر سے بہتر اپنی طرف سے چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ملے۔ تو یہ دنیا تو یہیں رہ جانی ہے۔ انسان جو ہے نا کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو عنقریب کیا ہوگا جب چلے جاؤ گے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر تو حساب کتاب ہوگا، جہنم ضرور دیکھو گے اور اس کی سزا بھی ضرور بھگتو گے، اور تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اور نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں ہر قسم کی نعمت ہے، یہ بولنا بھی نعمت ہے، یہ دماغ بھی نعمت ہے نا، آپ صحیح سالم ہیں تو یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ صرف مال و دولت تو نعمت نہیں ہے، تو کسی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی شاندار قبیلہ نہیں ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، اوپر تو صرف نعمتوں کا سوال ہوگا، کیونکہ اللہ نے نعمتیں تو دے رکھی ہیں، کس قسم کی دی ہیں اور کس طرح کی دی ہیں وہ تو اب اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو ہم ناشکرے نہ ہوں، ہے نا، اور ہم نعمتوں کا جو ہے نا ادراک کریں، نہیں تو ہم دھر لیے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ نعمتوں کا سوال تو ہوگا، جہنم کو بھی ہم نے خود دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، قیامت کو بھی دیکھنا ہے، جب سب باہر آ جائے گا، زمین بھی بتائے گی اس نے کیا کیا ہے، ہاتھ پاؤں بتائیں گے، ہے نا، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو بس یہ بات تھی، میں نے کہا کہ میں یہ شروعات کروں، کیونکہ میں نے یہ پڑھی تو پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، کوئی اچھی بات شیئر کر لی جائے۔ دیکھیے یہ بھی نعمت ہے، یہ زبان اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہوئی ہے، دماغ، بولنے کی طاقت، تو آپ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کریں، کسی کو بتائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ دوسرے کو کئی دفعہ لگتا ہوگا کہ یہ کیا باتیں کرتی رہتی ہے اور بیکار باتیں ہیں، لیکن یقین کریں کہ میں یہ باتیں دل سے کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ کوئی بات ایسی ہو مجھے بھی نہیں پتہ ہوتا، میں جب پڑھتی ہوں نا کئی دفعہ تو مجھے دوبارہ سے معلوم ہوتا ہے۔ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، دماغ میں پھر نکل جاتی ہیں۔ تو اس کو نا دوبارہ تازہ کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ تو دعاؤں کے محتاج ہیں، تو ہمیں جو ہے نا ہر چیز کو جو ہے تازہ کرنا ہوتا ہے، رشتوں کو بھی تازہ کرتے رہنا چاہیے، قرآن کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھتے رہنا چاہیے۔ شیطان بھلا دیتا ہے، شیطان ہمارے ہر طرف موجود ہے، ادھر بھی اس وقت بھی بیٹھا ہوگا، کہہ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہی ہے، میں کسی طرح اس کو یہاں سے ہٹا دوں۔ آپ یقین کریں کافی میں نے محنت کی ہے، میں ابھی آپ کے پاس آئی ہوں، پہلے میں سوچ رہی تھی میں اندر کمرے سے ہی کروں، اور شیطان نے مجھے طرح سے سائٹ پہ کرنے کی کوشش کی کہ آج رہنے دو، آج تم یہ بات نہ کرو، آج تمہارے لیے دن سازگار نہیں ہے، اس جگہ پر لائٹ صحیح نہیں ہے، یہاں پر تم ٹھیک نہیں ہو، تم آج رہنے دو، کیا فرق پڑتا ہے آج یہ بات نہ کی۔ شیطان ہے نا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بات کرنی ہے، بات کرنا ضروری ہوتا ہے، کئی دفعہ انسانوں کو آپس میں بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، یہ رابطے بڑے ضروری ہیں۔
تھوڑے ہی لوگ دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور کاوشوں کو اللہ سراہتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے نا. بس یہی بات میں نے کرنی تھی. اور دوسری میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کرنی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ہسپتال میں ہے یا ہسپتال سے گھر میں آیا ہے یا گھر میں بیمار ہے، تو اس کا حال چال ضرور پوچھ لیں، معلوم ضرور کر لیں اگر آپ کو معلوم ہے. اور اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ فلانا بیمار ہے تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو فون کر لو، میسیج کر لو اور اس کا حال پوچھ لو. دیکھیں ہمارے پاس اب کتنی آسانیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جائیں اور جا کے اس کے پاس کوئی گلدستہ لے کے جائیں اور فروٹ لے کے جائیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے قیمتی وقت کو برباد کریں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ تو کریں تو کیا شاندار بات ہے، اللہ کے پاس اس کا بہت بہت اجر ہے اور یہ بہت افضل بات ہے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، کسی کو سخت بیماری اچانک ڈائیگنوز ہو گئی ہے، کسی کا کوئی پیارا اپنی اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کو پیار کے دو بول چاہیے ہوتے ہیں. اسی سے اس کو اچھا لگتا ہے، سکون آ جاتا ہے. تو یہ نہ کہیں کہ میں اس کو فون کیوں کروں، میں اس سے بات کیوں کروں، میرا کوئی رابطہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے کر لیا ہے نا، دیٹس انف. لیکن انف تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں کچھ بھی انف نہیں ہے. آپ اچھا کام کریں گے تو وہاں پر جمع ہوتا رہے گا. وہاں تو کچھ بھی انف نہیں ہے. کیا پتہ جو ہم اچھے کام کر رہے ہیں وہ یوں 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 کٹتے چلے جا رہے ہوں. یہ خط تنسیخ لگتا جا رہا اس پہ. یہی اردو ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو اچھے کام کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے جب ہم کسی کا حال پوچھتے ہیں. ہاں، کسی کا حال پوچھنے اس کے گھر جا کے بیٹھ نہ جائیں. وہاں پر کھانا پینا چائے اس کی طلب آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. گھر میں کس طرح کیا ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کو تحفہ شفہ لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم پھر وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری خاطر مدارت ہوگی. تو خاطر مدارت تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہی کرے گا ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا میں انسانوں نے کیا ہماری خاطر مدارت کرنی ہے، اور ہم نے انسانوں سے کیا لو لگانی. ہمیں تو بس اچھا کام کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو بس جو ہے شیطان سے دور رہیں، قرآن سے ناطہ جوڑیں، اور اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہے نا. اور دوسرا یہ کہ ناشتہ بڑا اچھا سا کریں. آج تو میں نے اچھا سا بڑا ناشتہ کیا، بڑی بھوک لگی تھی، دیر ہو گئی آج. آج بچے نہیں ہیں، وہ لوگ گئے ہوئے ہیں فرانس گئے ہوئے ہیں سیر و تفریح پہ. تو میں صبح اٹھ جاتی ہوں کیونکہ بچے انہیں بیٹھنا ہوتا ہے اپنے کام سے، تو پھر میں صبح اٹھ کے ناشتہ بنا دیتی ہوں کہ مجھے بھی بھوک لگی ہوتی ہے اور یہ لوگ بھی کام کرنے بیٹھتے ہیں. تو اس سے پہلے میں کہتی ہوں چلو ان کو اچھا ناشتہ دے دوں جب تک میں ہوں. جب میں چلی جاؤں گی تو پھر بیچارے جو کریں گے اپنا خود ہی. تو بھوک لگی ہوئی تھی لیکن میں لیٹی رہی، دل کر رہا تھا کہ تھوڑا آرام کر لوں، تھکاوٹ ہو گئی تھی، لیکن پھر میں اٹھ گئی. پھر میں نے 10 بجے کے قریب آج ناشتہ کیا، لیٹ کیا. اور پھر میں آج چھٹی کا دن ہے تو میں نے کہا کہ چلو آج تھوڑی سی کچن سے بھی چھٹی کی ہے، کل کا سالن پڑا ہوا ہے، دوبارہ سے کچھ بنا لوں گی جاؤں گی تو. لیکن ابھی میں نے کہا کہ یہ میں نے جو بات کرنی ہے آپ سے، اس کی چھٹی نہیں کرنی چاہیے. کوئی اچھی بات کسی کو کہیں بھی کر دیں، ہے نا. کیا خیال ہے؟ چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے. زندگی میں ایک تواتر رہنا ہی چاہیے. یہ کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے، تواتر بڑا ضروری ہے، اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، ہے نا، کنیکشن. تو بس میں نے کہا کہ میں آپ سے کنیکشن ضرور کر لوں. اور آپ لوگوں کا شکریہ جو آپ دیکھتے ہیں، جزاک اللہ. آپ شامل ہوتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں. تو دیکھیے باہر کا بڑا اچھا موسم ہے اس وقت، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی. کل جو میں نے ویڈیو بنائی اور میں لائیو آئی اس میں بہت زیادہ ہوا تھی، اور اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آج میں اندر بنا لوں، لیکن آج بھی ہوا ہے لیکن اتنی نہیں ہے. کل تو بہت ہی زیادہ ہوا تھی اور اس میں بہت زیادہ ویڈیو میں شور تھا. تو جب شور ہو تو پھر آواز صحیح نہیں آتی ہے. یہاں بھی اس وقت پیچھے ٹریفک کا بھی شور مجھے سنائی دے رہا ہے، لیکن یہ زندگی کا شور ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. سبرین فاروق السلام علیکم، بہت خوبصورت. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا میرے پرنٹ کو پسند کرنے کا.
تو جناب بس یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ سے باتیں کر لوں، سمرین کیسی ہیں اور آپ لوگوں نے کیا پکایا؟ آج تو چھٹی ہے، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ۔ چھٹی میں تو ٹائم نکالنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ آرام سے اٹھتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے کچھ لاہور میں تو لوگ سو رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اٹھیں گے اور چنے اور پوری اور مزیدار سے ناشتے کریں گے۔ پر اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، اپنے صحت کو برباد نہ کریں۔ گھر میں بنا لیں، کوئی بات نہیں، اگر پوریاں چنے گھر میں بنا لیں، کم گھی میں بنا لیں تو دیٹ از بیٹر دین بازار کی چیزیں۔ اور آج کل جو ہے نا بہت بیماریاں ہو رہی ہیں، اور میں نے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، اور بڑے قریبی ڈاکٹر نے بتایا کہ فیٹی لیور بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ جو گال بلیڈر کے سٹونز ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں نے پوچھی تو کہنے لگی کہ کھانا پینا، موٹاپا، چربی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ دل کے مسئلے بھی اسی لیے ہوتے ہیں، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، ہم گھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو گھی کو کم استعمال کریں اور جتنی کیلوریز لیں اس سے زیادہ برن کر لیں۔ وائٹ پاستا بنایا ہے وائٹ ساس کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے سبرین، بڑا زبردست، بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ خدا بناتی ہوتی ہے ایسی چیزیں، میں بھی بنا لیتی ہوں۔ بہرحال بہت مزے کا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کے اندر خوب ساری شملہ مرچ اور خوب ساری سبزیاں ڈلی ہوں تو کیا ہی بات ہے نا۔ بند گوبھی بھی ڈلی ہو، شملہ مرچ خوب ساری ڈلی ہو۔ سبزیاں کھائیں، سبزیاں اچھی چیز ہیں، ساتھ میں ٹھیک ہے پاستا بھی چاہیے ہوتا ہے، روٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، چاول بھی۔ کوانٹٹی جو ہے نا وہ ایسی رکھنی چاہیے ہمیں جو ہیلدی ہو۔ ایک سائڈ پہ ایک پورشن میں تھوڑے سے چاول ہیں یا چھوٹی سی روٹی ہے، تو پھر کوئی سبزی بنی ہوئی ایک سائڈ پہ، کوئی چکن کا پیس یا کوئی بھی گوشت کا ہے نا، اور پھر سیلیڈ تو بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں آج کل تو۔ یہاں پر تو گاجریں بھی ہیں، کھیرے بھی ہیں، اور گوبھی میں کاٹ لیتی ہوں، بیچ میں سیب بھی ڈال دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے اپنے، میری جو ویڈیوز ہیں اس میں دکھاتی ہوں، ساتھ میں تھوڑے سے اولیو ڈال دیتی ہوں۔ جی آپا ہم نے خوب شملہ مرچ ڈالی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، شملہ مرچ کتنی اچھی لگتی ہے نا، ایک تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، ساتھ میں کالی مرچ کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ دو چیزیں بہت جو ہے نا انہینس کرتی ہیں آپ کے ٹیسٹ کو، ذائقے کو، ہے نا۔ تو زندگی کا ذائقہ بھی ایسا ہی ہے۔ مرچیں بھی ہیں اور کڑوی مرچیں بھی ہیں اور مزیدار مرچیں بھی ہیں، زندگی ایسی ہے، میٹھا بھی ہے، میٹھا تھوڑا تھوڑا سا ہے، دنیا میں مشکلات زیادہ ہیں۔ بالکل، تو میٹھا تھوڑا تھوڑا ہی کھانا چاہیے ویسے بھی۔ کیا خیال ہے نا، زندگی ہے، زندگی میں تو سب کچھ آتا جاتا رہتا ہے۔ اور اس وقت شدید قسم کے جو ہے نا بادلز ہیں آسمان میں، اور سورج چھپ گیا ہے بالکل ہی بادلوں میں، اور رات کو بڑی ٹھنڈ رہی، اور اس وقت بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی تھوڑے بہت قطرے بارش کے گرے ہیں۔ سردی سردی رہتی ہے یہاں پر، اور بارش رہتی ہے، جب اٹھو صبح تو دیکھتے ہیں رات بھر بارش ہوئی ہے۔ اور سنا ہے کہ پاکستان کا موسم بھی بدل گیا ہے، اللہ تعالیٰ باقی موسم بھی بدلے۔ اللہ خیر رکھے، بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں ہر دنیا میں، ہر جگہ پہ چل رہے ہیں، لیکن مشکل تو ہے نا، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے پاکستان پہ۔ کل بہن سے بھی بات ہوئی اور بیٹے سے بھی، تو دونوں کہنے لگے کہ تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے فرق جو ہے نا، یہ بھی اکٹھے ہی ہو کے بڑا فرق بنتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب یہ اگست چلا جائے گا، ابھی تو ہے لیکن بس جانے والا ہے، سپٹمبر میں تھوڑا سا بدل جاتا ہے، اکتوبر میں جا کے کہیں لاہور میں تو صحیح بدلتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور کھلاؤں گی پاستا، ضرور، اللہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تو لاہور میں موجود ہوں، اور آپ کبھی بھی لاہور آئیں تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ البتہ بارش ہو رہی ہے، اب تھوڑی سی پھوار زیادہ پڑ گئی ہے، ٹپ ٹپ پھوار پڑ گئی، تو بس اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں آج اندر ہی بناؤں، پر میرا دل نہیں کیا۔ مجھے جو یہ باہر کا سارا سین ہے نا، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کہیں نہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، بادل ہے آسمان میں، اور گرینری ہے، اب یہ دیکھیے بارش بھی شروع ہو گئی۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا حساب لینا ہے، تو نعمتوں کو انجوائے کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں انجوائے کریں اپنی زندگی کو، اور خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں۔ سب سے بڑی بات، اگر دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ضرور خوش رہیں گے۔ اور میری خوشی کیا ہے کہ آپ دیکھیں، شیئر کریں، اور میرے لیے جو ہے تو دعا کریں۔ آج مجھے صبح بڑی پیاری ایک بہن ہے زرین ملک، مجھے بہت میسیجز کرتی ہیں، سبرین آپ کی طرح اور بھی بہت سی بہنیں ہیں، کہتی ہے کہ آپ کے ابو کے لیے میں ضرور دعا کرتی ہوں، اور بہت دعا کرتی ہوں ہر نماز میں،
اور مجھے جو ہے نا خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے دے دیے ہیں کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے ابو کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ بیٹیوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب والدین کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا پیار ان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کے سب کے پیار کا، آپ کے دل کا۔ چنا چاٹ بنائی تھی وہ ہم نے کھائی، کل چائنیز رائس کھائے تھے۔ اوکے جی، واہ، چنا چاٹ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، مجھے بڑی پسند ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے کینز رکھے ہوئے ہیں، کینز میں بینز بھی ہیں، کینز میں چنے بھی ہیں۔ اچھا آئیڈیا دیا آپ نے، میں چنا چاٹ بھی بنا سکتی ہوں، دہی بھی ہے میرے پاس، آج میں یہ کام کرتی ہوں، میرا دل تو کر رہا تھا۔ تو گھر میں وہاں پر پاکستان میں تو یہ ہے کہ ذرا بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، رات بھر خیر چنے بھگو دیں، اس کے اندر تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر یا سوڈا ڈال کے، میں تو سوڈا ڈالتی ہوں، تو بڑے اچھے صبح گل جاتے ہیں۔ اچھا پریشر دینا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو چنے بھی بنا لیں، چنا چاٹ بنا لیں، ابال کے رکھ دیں۔ میں تو فریزر میں بھی پیکٹس بنا کے ابال کے رکھ دیتی ہوں، تو جب ضرورت ہوتی ہے نکال لیتی ہوں، اور پھر اس کا جو بھی کرنا ہوتا ہے بڑا آسان رہتا ہے۔ کوئی مہمان آ جائے تو فٹافٹ آپ نکال لیں، سالن بنا لیں، آپ نے چاٹ بنانی ہے تو چاٹ بنا لیں، آلو تو میسر ہوتے ہیں، بڑی جلدی ابل جاتے ہیں، دو چار ٹوٹے کر کے پانی میں ڈال دیں تو ساتھ ساتھ ہی وہ بھی ابل جاتے ہیں۔ کٹلس بنا لیں، مجھے تو آلو کے کٹلس بہت اچھے لگتے ہیں، اس کے اندر میں کدو کش کر کے نا گاجر ڈال دیتی ہوں، شملہ مرچ اور بند گوبھی، اور یقین کریں اتنے زبردست بنتے ہیں۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، بند گوبھی کے ساتھ آپ پھول گوبھی بھی تھوڑی کدوکش کر کے ڈال سکتی ہیں، ایک دو بیچ میں آپ ڈبل روٹی کے سلائسز چورا کر کے ڈال دیں، تو بہت ہی جو ہے نا شاندار کٹلس بن جاتے ہیں۔ بس اس کو پھر مکس کریں، نمک مرچ ڈالیں، کالی مرچ کا استعمال میں کرتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور سویا سوس اور تھوڑا سا سرکہ یا نیمبو نچوڑ لیں، بس اس کے گولے بنائیں اور بس اس کو کرمز لگائیں اور بس تل لیں، انڈا لگا کے۔ آف کورس انڈے کے بغیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کم شیلو فرائی کریں، گھی کا کم استعمال کریں، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ جی، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، سمرین فاروق جو ہے کہ یاد رہتی ہیں، یہی کہہ رہی ہیں، یاسمین امی کا نام لے رہی ہیں کہ وہ بھی ہمیں یاد رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت پیار دینے کا۔ الحمدللہ ایسے پیارے لوگ مجھے مل گئے۔ میں کل بتا رہی تھی آپ کو کہ میری کڑی فرینڈز مجھے مل گئی ہیں، پرانی میٹرک کی۔ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگاتے رہیں، میں بھی یہ جگاڑ ہی لگاتی ہوں، کیا ہے جو میرے دل میں ہے وہ بات آپ سے کر لیتی ہوں۔ سلام سیمی طاہرہ حسن، وعلیکم السلام، خوش رہیے، جزاک اللہ، کیسی ہیں آپ، کیا حال چال ہے؟ آپ وہی ہیں نا جنا کالج والی؟ انہوں نے بھی مجھے ڈھونڈ لیا، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے لوگ آتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے، لیکن طاہرہ اور یاسمین چونکہ میری امی کے نام ہیں اور تھے، رہیں گے، تو مجھے جو ہے نا وہ نام تھوڑے زیادہ اچھے بھی لگتے ہیں اور یاد بھی رہ جاتے ہیں۔ تو پرانے دوست ملے، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگ پیار دیتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ دھوپ اس وقت آ گئی ہے اور مجھے لکھا ہوا صحیح نظر نہیں آ رہا، بہرحال جو بھی آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں ضرور جواب دیتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، اور باقی یہ کہ دعاؤں میں یاد رکھیں ضرور۔ دھوپ نکل آئی، وہ بارش غائب ہو گئی، دس از یو کے۔ کہیں جاؤ تو کہتے ہیں چھتری ساتھ ضرور لے کے جاؤ، کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے۔ ابھی تو شکر ہے بہت تیز نہیں ہوئی، لیکن ایک دن میں یہاں بیٹھی بھی تھی، اسی طرح دھوپ تھی، اچانک بارش شروع ہو گئی، اور وہ اتنی تیز تھی کہ مجھے اٹھ کے جانا پڑا۔ ابھی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا، لیکن اچھا ہوا کہ جو ہے نا دھوپ نکل آئی، پر بہت تیز دھوپ ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کٹنگ سٹچنگ ود آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ڈن، لائک ڈن، بہت بہت شکریہ۔ لائک ڈن کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو دس از لائف، اور آج کی بس یہی بات ہے کہ دوسروں کا خیال ضرور رکھیں، بیماروں کا خیال ضرور رکھیں، مزاج پرسی ضرور کریں، ویسے بھی کر لیا کریں مزاج پرسی اپنے فرینڈز کی، اپنے اپنوں کی۔ میں نے اپنے امی ابو سے یہ سیکھا ہے کہ وہ لوگ اتوار کے دن یا سیٹرڈے سنڈے کو، حالانکہ ان کا تو پھر سیٹرڈے سنڈے ہی تھا، لیکن خاص طور پہ کیونکہ اس وقت ان کے دوست احباب جو بھی تھے وہ گھر پہ ہوتے تھے، تو پکڑ لیتے تھے فون، ڈائری میں ساروں کے نمبر لکھے ہوتے تھے، اور ایک ہی لائن میں بہت سارے دوستوں سے بات کر لیتے تھے۔ کیا حال چال ہے، کیا کر رہے ہو، خیریت ہے، چھوٹی سی گفتگو بالکل، لیکن حال چال پوچھ لیا، ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہیں، آپ کو بھی اچھا بھی لگ گیا کہ آپ نے کسی کا حال پوچھ لیا۔
دوسرے کو بھی اچھا لگ گیا، آپ کو بھی اچھا لگ گیا، ہے نا، تو ٹو وے خوشی ہو گئی۔ تو بس ایسا ہی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا حال چال ضرور پوچھنا چاہیے، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ بیمار ہے میں کیوں پوچھوں، میں بیمار تھی تو اس نے کون سا پوچھا تھا، یا میرے گھر میں یہ ہوا تھا تو اس نے یہ کیا تھا تو میں ایسے کیوں کروں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب چھوڑ دیں، ان سے نکل آئیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو چلیں جی میں چلتی ہوں، اب دعا کرتے ہیں سارے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے۔ آپ کو جوائن کر رہی ہے ابھی کٹنگ کہہ رہی ہیں، ریٹرن کر دینا مجھے، کچھ سمجھ نہیں آئی، پلیز یہ بعد میں ذرا آپ مجھے کلیئر لکھ دیں، کیونکہ مجھے یہاں پر صحیح لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے جوائن کیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی آپ کو جوائن کروں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے کہ جب آخر میں اب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا نا تو پھر کمنٹ دے لیجیے، تو وہ کمنٹ مجھے نظر آئے گا اور اس میں بالکل کلیئر آپ لنک شیئر کریں تو میں ضرور آپ کو شیئر کروں گی اور آپ کو سبسکرائب کروں گی، کیوں نہیں کروں گی۔ یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے لیے ساتھ ساتھ جینا ہے۔ ہیں تو یہ تو کرنا ہی چاہیے، بہت شکریہ، ضرور کروں گی، کیوں نہیں کروں گی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ کی محبتوں کا شکریہ، یادیں ہیں اور میں یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور کرتی رہوں گی، محبتیں آپ کی ہیں، یادیں بھی آپ کی ہیں، آپ بھی شیئر کرتے ہیں، اپنی باتیں بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیے۔ اور بس باقی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ہیلپ فل بنیں، زبان سے بنے ہیلپ فل، ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کریں، اچھی بات کرنے سے دوسرا خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو بہت سی اچھی باتیں کی ہوں، بہت کچھ اچھا کیا ہو، ایک کڑوی بہت بری بات دل پہ جا کے اس کے لگی ہو تو سارا کچھ یوں کٹ جاتا ہے۔ تو یہ کراس نہ ماریں اپنی زندگی پہ، اپنی اچھی باتوں پہ، دوسروں کے لیے اچھا ہی سوچیں، اچھا سوچیں گے اللہ تعالیٰ اچھا دے گا، اچھا رزلٹ ہوگا، اچھا نتیجہ ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ کامیابی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بس ہم نے جو ہے نا یہی کرنا ہے، کیونکہ جانا ہے ہم نے ایک دفعہ اس دنیا سے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بیٹیوں کے ساتھ رہیں، جہاں جہاں بیٹیاں ہیں ان کے پاس ضرور جائیں، ان کو پیار دیں، ان کا معلوم کریں، اور چھوڑ نہ دیں، نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو، ہمیشہ ساتھ دیں، کیونکہ ان کو آپ دنیا میں لائے ہیں اور یہ آپ کا فرض ہے کہ بچوں کا ساتھ دیں، اور بچوں کا بھی فرض ہے کہ ماں باپ کا ساتھ دیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، نو لائف۔ تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، اور جب تک زندگی ہے اس کے علاوہ اور ہم نے کرنا ہی کیا ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے نہ کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس اعتدال، میانہ روی، یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے ہر چیز میں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے جی دعا کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور پھر میں جواب بھی دوں گی۔ اب آپ کو صبح سے ہی یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھول توڑ کر رکھ دیتے ہیں، کچھ ایسا لکھا ہوا ہے۔ سمرین دوبارہ لکھیے گا پلیز، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، پھر مجھے بہت آگے ہو کے دیکھنا پڑتا ہے۔ چلے جی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے سارے مسئلے مسائل حل کر دے، جو سب دیکھ رہے ہیں ان کے سارے مسئلے حل کر دے۔ اور وہ جو مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو بولنا سکھا دے، اللہ تعالیٰ اس بچی کی بھی آسانیاں کر دے، سب بچیوں کو آسانیاں کر دے، جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بچے دے دے، ان کے نصیب اچھے کر دے، لڑائی جھگڑوں سے بچا دے، ہمارے ملک کو بھی بہت بہت اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔